ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਲੀ ਨਕਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਮਹਿਵਿਸ਼ ਇਮਰਾਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂ ਇੱਕ ਨਿਹਾਇਤ ਅਹਿਮ ਮੌਜੂ ਹੈ, ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ, ਜਬਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫੁੱਟੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭੱਟੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੀ ਮੌਜੂ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਆਸਿਫ ਨਵੀਦ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਇਸਲਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਹਲੀਮਾ ਸਾਦੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਮਫਿਲ ਸਕਾਲਰ ਹਨ ਤੇ ਐਮਫਿਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਨ सोशल वर्क इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर तो। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया निगार मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब, अब्दुल बासित भट्टी साहब। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे डॉक्टर साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। तबीयत कैसी है सर? जी मैं ठीक ठाक सर। चाइल्ड लेबर एक ब्रॉडर टर्म है, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? इसको हम अगर लोगों की आसानी के लिए बयान करना चाहें तो चाइल्ड लेबर और चाइल्ड वर्क में थोड़ा सा हम पहले फ़र्क देख लेते हैं। चाइल्ड वर्क ये है कि बच्चे घर में कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स का हाथ बटा रहे हैं या बाहर दुकान से कोई सामान ला रहे हैं, ये चाइल्ड वर्क में आता है। लेकिन चाइल्ड लेबर जो है वो असल में इससे डिफरेंट है और वो इफ़ेक्ट करती है उस बच्चे को, उसके फ्यूचर को। वो किस तरह से? चाइल्ड लेबर से मुराद ये लिया जाता है कि जब बच्चा कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे उसकी जो ज़रूरी रूटीन है वो मुतासर हो रही है, वो स्कूल नहीं जा पा रहा, उसको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, जो काम उसने अपनी लाइफ में ज़रूरी करने हैं वो नहीं कर पा रहा, लेकिन वो असल में एक ऐसी लेबर में इन्वॉल्व है जिससे बाकी सारी रूटीन इफ़ेक्ट हो रही है, तो वो चाइल्ड लेबर के ज़ुमरे में आएगा। और फिर हम उसकी एक और तरह से भी डेफिनेशन देखते हैं कि 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा या बच्ची, कोई भी फ़र्द जो है, जब वो कोई भी मुशक्क़ती काम करता है, चाहे वो किसी वर्कशॉप में काम कर रहा है, चाहे वो भट्टे पे काम कर रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड में कहीं पे काम कर रहा है या कहीं पे भी किसी शॉप पे काम कर रहा है, तो हम उसको चाइल्ड लेबर के ज़ुमरे में ही लाते हैं और इसको बाकायदा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज़ किया जाता है इस डेफिनेशन को। और ये जो एज लिमिट मैंने आपको बताई है, ये जो एक कैप है 18 साल, जी लेस दैन 18 वाले जो बच्चे हैं, वो अगर इस किस्म का कोई मुशक्क़ती काम करेंगे जो कि काफ़ी सारे घंटों पे मुहित होगा, तो हम उसको चाइल्ड लेबर कहेंगे। हलीमा, आप एमफिल स्कॉलर हैं, आप इसमें काम कर रही हैं, सोशल वर्क में आप एमफिल कर रही हैं। जी सर। आप इस पूरे फिनोमिने को कैसे देखती हैं? क्या ये एक सोशल फिनोमिना है या ये एक फाइनेंशियल फिनोमिना है, या हम बच्चों से काम लेना चूँकि आसान है, वो उन पे जबर करना आसान है, उनसे अपनी बात मनवाना आसान है, तो इसकी ये वजूहत है? आप इसको कैसे देखती हैं? सोशल डायलेमा के तौर पे देखती हैं या ये एक हमारा एक सोशल प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बच्चों से काम लेना आसान बेशक है, लेकिन आप ये भी तो देखें जब आप बच्चों से काम ले रहे हैं तो बच्चों की एजुकेशन भी तो उससे इफेक्ट हो रही है। जिस एज में उन्हें चाइल्ड पढ़ना सिखाना चाहिए उस एज में वो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, तो ये तो उनके साथ भी नाइंसाफ़ी है। और जहाँ तक बात है पेरेंट्स की पॉवर्टी की, अगर हम लेके आए तो पेरेंट्स कहते हैं कि वो पेरेंट्स खुद भी तो कमाएं, पेरेंट्स खुद मुशक्क़त करना नहीं चाहते कि जी हम आराम पसंद हैं, हम भट्टों पे जाके काम करें, तो इससे बेहतर है कि हम बच्चों को जो है वो कपास चुनने में लगा दें। तो जो वडेरे जो वडेरे लोग होते हैं वो बच्चों को जी ज़्यादा इमदाद दे देते हैं, मतलब वो जो काम करते हैं उसका जो मुनाफा होता है वो बच्चों को ज़्यादा मिलता है। वो इस तरह भी वो खुद को मतलब सेकंड फुट पे रख के बच्चों को फ्रंट फुट पे कर देते हैं कि जी ये काम करेंगे, इन्हें पैसे मिलेंगे लेकिन इन्हें ज़्यादा मिलेंगे, हमें कम मिलेंगे। वही काम वो खुद आराम पसंद हो गए, बच्चे जो है वो आगे काम करने लग गए और उसकी वजह से उनकी जो एजुकेशन है वो इफेक्ट हो गई। मुस्तफा भाई, हम ऐसे एक माशरे में रहते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा बच्चे होना या कसीरुल निसाल होना एक नॉर्म है। हमारे यहाँ ऐसे लगता है कि जैसे ज़्यादा बच्चे होंगे तो हमारे घर में उतनी खुशहाली होगी। तो ऐसे माशरे में कि जहाँ ये सोच रखी जाती हो, वहाँ पर चाइल्ड लेबर को रोकना, जाहिर है कि जहाँ पे गुर्बत भी बहुत ज़्यादा हो, वो मुश्किल नज़र नहीं आता है एक सोशल साइंटिस्ट के तौर पे आपको? बेटा, बात ये है कि ये ना सिर्फ मुश्किल है, बसा औकात ये नामुमकिन है, क्योंकि वो ज़रूरत के साथ जुड़ा हुआ है। जो काम कर रहा है वर्क के हवाले से, घर की वर्किंग जो है वो कहीं कंसिडर नहीं की जाती। माँ बाप के साथ बच्चे काम करते हैं, बेटियां करती हैं, बेटे करते हैं, बाजार का सामान ले आते हैं, बेटी रसोई में काम साथ देती है। मतलब इसको हम वर्किंग के उसके हवाले से हम उसको मायूब नहीं समझते। लेकिन एक गरीब घर में जहाँ पे आमदनी कम है, जहाँ
आमदन कम है, जहां बाप भी काम कर रहा है, ये तो एक पहलू है ना कि भाई बाप काम नहीं कर रहा। दूसरा पहलू ये है कि बाप भी काम कर रहा है और वो बेटे को भी बेच रहा है। अच्छा, ये एक मतलब कपास चुनने का एक अलग है मौजू। जो बच्चे, जिन बच्चों को वो वर्कशॉप्स में डाल देते हैं किसी भी मैकेनिकल, तो उनका मकसूद क्या होता है कि ये बच्चा कुछ सीख जाए, क्योंकि उस्ताद उनके बन पास- जाएगा कल को। हाँ, कल को उस्ताद बन जाएगा, ये अर्न करेगा। मैं कल उधर गुलगश्त में वो जो गोल बाग है उसके अंदर बैठा हुआ था और एक कहवा बेचने वाला पठान बच्चा इतना सा, तो उसने कहा कहवा पियोगे? मैंने कहा हाँ जरूर पीऊंगा। हालांकि मुझे तलब नहीं थी, मगर ये कि उस बच्चे को आमदन हो जाएगी। हाँ आमदन हो जाए। मैंने उसको पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है? कहने लगा 6 साल। मैंने कहा कितने बजे आते हो? कहते सुबह 11 बजे। कितने बजे आते हो? रात को 12 बजे। मैंने कहा कितना कमा लेते हो? कहते 2000। अब जो बच्चा 2000 रुपया कमा रहा है, बाप उसको कैसे छोड़ देगा? उसकी अर्निंग सर, है। इसी सवाल से आगे की तरफ चलते हैं। चाइल्ड बेगर्स भी हैं, वो भी एक बहुत ज्यादा दिन ब दिन तादाद बढ़ती जा रही है, उसके लिए क्या करें? देखिए, वो जो अभी बात की कि कुछ पेरेंट्स जो हैं जब वो देखते हैं कि जी इस तरह से इनकम हो रही है, हमें बच्चों की वजह से भी इनकम हो रही है, तो वो एक लालच आ जाता है, एक अट्रैक्शन पैदा हो जाती है कि जी ठीक है, हमने अब हालात बाकी मुआशरे में जो नज़र आ रहे हैं, जॉब्स भी उस तरह से नहीं हैं, एजुकेशन पूरी करके भी लोग जो हैं उनको मार्केट में कुछ नहीं मिलता, तो वो पेरेंट्स पहले से ही सोचना शुरू कर देते हैं कि चलें इसको इस काम पे लगा दें। जो आप स्पेशली बैगिंग की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का एक अलमिया है। चाइल्ड लेबर से हट के भी अगर हम बात करें तो बैगिंग इस वक्त बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम है, जिसको गवर्नमेंट एड्रेस तो करना चाह रही है लेकिन उस तरह से एड्रेस हम नहीं कर पा रहे। तो ये बाकायदा आप समझें कि एक प्रोफेशन बनता जा रहा है जिसमें बच्चों को बहुत छोटी एज से 5-6 साल की एज से ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आप बाहर सड़कों पे निकलें और मांगें लोगों से। आप देखें कि कई दफा आप गाड़ी रोकते हैं तो वो बच्चा पूरा इसरार करता है कि आप उसको कुछ ना कुछ दे के जाएं। तो ये बाकायदा उसको जो है वो डेली ट्रेनिंग मिल रही होती है और उसमें वो चला जाता है। फिर वो 18 साल तक तो जाहिर है वो चाइल्ड लेबर के जुमरे में भी उसको हम ला सकते हैं कि उससे पेरेंट्स जबरदस्ती ये करवा रहे हैं, लेकिन उससे ऊपर की एज में जब जाता है तो वो प्रोफेशनल बैगर हमें नजर आता है। तो इसको एड्रेस करने की जरूरत भी है और ये वाकई चाइल्ड लेबर है जो पेरेंट्स अपने इट्स अ फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। बट सर एक दानिश्वर, एक अदीब ते माशरे ते गहरी नज़र है तुहाडी। इकबाल जी को तुसां उस उम्र जिस उम्र च उस खेडना है या स्कूल वञना है, उन्होंने काम ते भिजेंदे वे ते उम्मीद करेंदे वे कि कुछ कमा के घेना सी, इहो जिहा बच्चा किस जहनी कैफियत का शिकार होंदा तुहाडे हिसाब विच? सही, पहले तो मैं दो शेर अर्ज करा तुहाडी खिदमत है। इरशाद। कि गाल को अगू ते टोरण वास्ते वाली गाल ते आने कि जै भी साडे नावे लिखे दुद्धड़ मिट्टी खाका, देखी एक दी ओ भी थी से दुद्धड़ मिट्टी खाका, क्या बात। तेरे घर दो वेंदियां सड़कां शीशे वांगू चमकन, मेरे घर दे सारे रस्ते दुद्धड़ मिट्टी खाका, और तू पानी दा मालिक वारिस फसलां तेरियां बान्हियां, मेरी रोही टोबे टिब्बे दुद्धड़ मिट्टी खाका, और लख सफीला कूखड़ छंडकूं थालियां मुंगर मांजूं, सैत च लिखिया किवें मिसे दुद्धड़ मिट्टी खाका। हुण आंदे हैं तुहाडे सवाल वाले पासे। ये बहुत अहम मौजू हैं और ये बहुत सारे जहत हैं। पहली गाल है कि सारी आबादी बड़ी तेजी नाल वधदी पई है। ठीक। 4.5 करोड़ किनू 22 करोड़ ते पुज गए हैं। वसाइल घट थे, ज़राअत दे विच टैक्नोलॉजी दे आवन दे नाल, क्योंकि मोस्टली आबादी साडी देहातें च रहिंदी है, उत्थां बेरोजगारी वधी है और उन्होंने शहरां दा रुख कीते, शहरां ते दबाव वध गए। दूजा है कि तबकाती निज़ाम दी तकसीम कि सरमाया चंद लोगों के हत्थों थी गए और वो अपनी मर्जी के नाल वो सरमाया का इस्तेमाल करें। दूजी गाल है कि कोई भी प्यो नहीं चाहता कि वो अपने बाल को कम ते लावे। एक तो जिवें सर ने फरमाया कि एक तो पिन्नण मंगण वाला है ना धंधा है, दूजा है कि जो मोटरसाइकिल मकैनिक बनता पे, जो नाई बनता पे, वो ई गल बनता पे कि जेड़े मुल्क के हालात हैं, जेड़े मुल्क के डॉक्टर इंजीनियर बेरोजगार होवन डिग्रियां चाहते एक सीट वास्ते
ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। जी हाँ 35,000 बंदा ही जी 35,000 ਬੰਦਾ ਅਗਰ 10 ਸੀਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਗਿਨੋ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਗਰ ਮੌਕੇ ਮੁਯਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਨ ਅਕਵਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮਮਾਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਬਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ हैं जितना आबादी बहुत ज़्यादा है उत्थां बालां दा अगर कहीं टेक्निकल इदारे ते वंदे काम सीखण एक नेमत है बजाय इंदे कि वो MA MPhil PhD करन दे बाद बेरोजगार होवे और तुहाडे सारे मुंह को देखे और जिथा मेरिट भी ना होवे उत्थां अगर काम सिखते हो पी मां को सपोर्ट करन जोगा थी वेंदे तां ये वडी नेमत है। सर आपकी एक्सपर्टीज़ है ये जो कपास चुनने वाले बच्चे हैं इन पे आपका एक फोकस है, क्या इसमें सिर्फ इकोनॉमिकल पहलू डोमिनेट करता है या इसमें कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो बच्चों को इस काम पे लगाने पे मजबूर करते हैं पेरेंट्स? जी, एक तो हमारी डिस्कशन में ये चीज़ आ रही है, पॉवर्टी है, ओवर पॉपुलेशन है और गुर्बत की वजह से ज़ाहिर है वो हम इकोनॉमिक पहलू के साथ उसको जोड़ रहे हैं। एक तो ये वजह है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमने इसको अपनी कल्चर का हिस्सा भी बना लिया हुआ है, सोशल नाम भी हमने इसको बना लिया हुआ है कि जी बच्चे हैं तो मोर ऑफ अ कॉमन प्रैक्टिस। यस, कॉमन प्रैक्टिस के जी कोई बात नहीं है, हम भी जब छोटे थे तो हम भी वालिदैन के साथ काम करते थे, तो अब हमारे बच्चे हैं ये भी काम करेंगे। और अगर कोई जब कॉटन फील्ड्स की बात करते हैं तो जो किसान है या ज़मींदार है वो समझता है कि जी मैंने बचपन से यही काम किया है, अब मेरे बच्चे भी यही काम करेंगे और वो उनसे वो काम करवाता है। तो इसको हमने एक कॉमन प्रैक्टिस भी बना लिया है। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मैंने उन एरियाज में विज़िट किया है तो वो जो पेरेंट्स हैं उनको शायद ये रियलाइजेशन नहीं थी कि इसको चाइल्ड लेबर कहा जाता है, वो इसको कोई नेगेटिव चीज़ नहीं समझते थे। अब भी बहुत सारे हैं जो नहीं समझते। जहाँ तक कुछ बात पहुँची है, मसलन इस वक्त यूरोपियन यूनियन FAO और ILO इस पे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और ये जो आपकी कॉटन बेल्ट है खैरपुर टामे वाली का एरिया है, इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन बुनियाद लिटरेसी कम्युनिटी काउंसिल वो काम कर रही है, एक पौधा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। तो उन्होंने कुछ वालिदैन को सेंसिटाइज किया कि ये बच्चों से काम करवाना जो है ये चाइल्ड लेबर है, ये एक तो क्राइम भी है। अगर हम लॉज को देखें तो हमने CRC को साइन किया हुआ है, कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, तो पेरेंट्स जो हैं वो उसको बुरा ही नहीं समझते। हमारा आइन का 25A आई थिंक वो भी इसमें जी वो भी इसको एड्रेस करता है। तो पेरेंट्स नहीं समझते कि जी ये कुछ चाइल्ड लेबर है। तो इसका यानी वो इकोनॉमिक फैक्टर के अलावा ये फैक्टर्स भी हैं कि लोग जो हैं इसको प्रॉब्लम समझते ही नहीं है। हलीमा ये फरमाइए कि जैसे अभी सर ने फरमाया कि इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक ऐसा बच्चा कि जिसने बचपन से कपास की फसल चुनी है या चाइल्ड लेबर की है, वो कल को जब बाप बनता है तो वो अपने बच्चे से यही एक्सपेक्ट करता है क्योंकि वो उसने ज़िंदगी इस तरह गुजारी थी। तो इसके जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं किसी एक फ़र्द की ज़िंदगी पर, वो क्या हैं आपके ख्याल में? साइकोलॉजिकल इफेक्ट यही है कि उस बच्चे की जो सोच है वो कपास के खेत से शुरू होकर कपास के खेत में ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो जब उसे पता ही नहीं है कि बाहर क्या है, वो बच्चों को स्कूल आता जाता जरूर देखता है, उसके दिल में भी होता है। अगर आप उन एरियाज में जाएं, आप उन बच्चों से बात करें, उनकी काउंसलिंग करें, उनके माइंड में भी ये बात होती है कि जी जब हम खेत में काम कर रहे होते हैं तो बाकी बच्चे जो होते हैं वो स्कूल जा रहे होते हैं उनके अंदर भी ये विल होती है कि वो जाएं, बट लेकिन उनके जो जबकि हम उनके देखे उनके पेरेंट्स का यही पीछे से कल्चर आ रहा था, उनके पेरेंट्स का कल्चर था, बच्चों ने वही कल्चर अडॉप्ट कर लिया, वही कल्चर अडॉप्ट किया। इसके बाद ये है कि हमें इस चीज को यहीं पे स्टॉप करना चाहिए ताकि आगे ये जनरेशन है ये तो चुने, लेकिन इससे आगे वाली जो जनरेशन है, ये 7 नस्लें हैं, वो इस चीज से दूर रहें। तो इसकी वजह इस पे जैसे कि सर ने भी बात की कि बुनियाद है वो खैरपुर टामे वाली में काम कर रही है, मैंने भी वहाँ पे रिसर्च की। वहाँ पे बुनियाद ने इस तरह से काम स्टार्ट किया कि उन्होंने नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है सेंटर्स बनाए। उनमें उन्होंने जो बच्चे जिन्हें ABC तक नहीं आती थी, आप ये देखिए उनमें इतनी विल है कि उन्होंने 2 इयर्स में या 1.5 इयर्स में वो इतना उन्होंने इनफॉर्मल एजुकेशन सेंटर से उन्होंने इतना पढ़ा कि वो 2 इयर्स के अंदर मेन स्ट्रीम होके 5th क्लास में स्कूल में एडमिशन लेने के
وہ قابل ہو گئے, انہوں نے ٹیسٹ کلیئر کیا, وہ مین اسٹریم ہو کے وہ اسکول میں جانے لگ گئے. آپ یہ دیکھیں کہ ان میں ول کتنی ہے, یہ ول ہے لیکن ان کے پاس ذرائع نہیں ہیں, ان کو اپرچونٹی نہیں دی جاتی کہ وہ پڑھیں. اسی طرح اگر ہم آگے بات کریں تو ان کے پیرنٹس کو بھی کاؤنسلنگ کی, ظاہر سی بات ہے جب تک پیرنٹس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا وہ بچوں کو کیوں کہیں گے کہ وہ بچوں کو کیوں بھیجیں گے پڑھنے کے لیے. اگر ان کے لیے بھی یہ ایک چیز یہ تھی کہ ان کے لیے ووکیشنل سینٹرز بنائے کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ وہاں پہ جا کے کام سیکھیں تاکہ انہیں وہاں سے فائدہ ملے اور بچے جو ہیں وہ اسکول کی طرف جا سکیں. ایز اے ریسرچر موسٹلی کن سیکٹرز میں دیکھی جا رہی ہے جبری مشقت؟ یہ زیادہ تر سیکٹر, اگر ہم ایجوکیشن سیکٹر ہے سب سے پہلے تو جو موسٹ آف ایجوکیشن سیکٹر, ایجوکیشن سیکٹر میں سب سے زیادہ جو لیک آف وہ ہے ایجوکیشن ہے وہ فیمیلز کے لیے ہے. کیونکہ وہ جو خیرپور والے ٹامے والی سائڈ پہ آپ جائیں, ان کی بستیوں میں جائیں تو وہاں پہ ایک بستی ہے باغبان بستی ہے, وہاں پہ تو فیمیل جو ہے, فیمیل کو وہ کہتے ہیں فیمیل کا کیا کام ہے پڑھنے کا, وہ اپنے جو میل اسٹوڈنٹ ہیں, اپنے بچے ہیں, بیٹے ہیں, انہیں تو وہ پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں. بچے پڑھنے جاتے ہیں کہ یہ بڑے ہو کے نوکری کریں گے, ہمارے لیے کما کے لے کے آئیں گے. بیٹیاں کھیتوں میں جائیں, ماں کے ساتھ کپاس چنے, ہمیں ادھر سے بھی منافع آیا, ہمیں ادھر سے بھی منافع آیا. ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਸੇਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ. ਕੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਘੇਨ ਕੇ ਵੇਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਨੂੰ? ਸਰ ਅਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰਾਈ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸੱਦਿਆਂ ਕਿਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਬਾਦੀਆਂ ਥੋੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਲ ਮਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ. ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਵੰਜੋ, ਥਾਲੇ ਚਲੇ ਵੰਜੋ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ. ਕਨਾਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਵੱਧ ਗਏ. ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫੈਕਟਰ ਗੁਰਬਤ ਹੈ. ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੌਸਮਿਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਪਾਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਥੀ ਗਈ ਹੈ. ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰੇਂਦੇ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਥੀਂਦਾ ਪਏ. ਕਪਾਹ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਈਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਜਬਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ. ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਇੰਕੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਗੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਈ ਮਾਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲਿਬਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਬੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਕਲਚਰ ਇਕੂ ਕੰਡੈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰੇ ਪਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਡੂਡੂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ. ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਿਆ ਹਨ. क्या रियासत हर जात अच्छे स्कूल खोलें? अगर रियासत कोशिश करेंदी पी है कि बालों को पढ़ाया वजे तो क्या टीचर जरा पहले आदे मैं बेरोजगार हाँ, रोजगार लगने के बाद अगर 30 मील 35 मील को वजना पसंद करेंगे? क्या कोई डॉक्टर जरा FSC करने वेले आदे कि मैं इंसानियत की खिदमत वास्ते तालीम हासिल करना पाया दही सेंटर ते वेंदे? हुकूमत तो अपनी तरफों अपने वसाइल चलाने हुए कोशिश करें दी है. उन्हें स्कूल भी बनाए, इदारे भी बनाए, लेकिन स्कूलों जो वेसो दिहाई स्कूलों के जानवर बदे खड़े हो सन. अच्छा उनकी वजह वो है कि इन्होंने चीज़ों को ब्रेक करे सी तालीम. अच्छा इन्हें भी कोई पढ़ना नहीं चाहता. हूँ तो जिम्मेदारी रह नहीं गए ना, छोटा जमीन है तो लोगों को अपना जीवन का मसला दरपेश थी गया ना. जीवन वास्ते वो अपनी जदोजहद करेंगे, इडे उडे हाथ मरेंगे. मैं अर्ज करता हूँ, कल्चर पर बाद में आएंगे. पहली बात तो ये है कि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनने की कोशिश करता है, व्यापारी का बेटा व्यापार करने की कोशिश करता है. ये हमारे यहाँ का बेसिक फिनोमेना है. ठीक है, आपके घर में वो एटमॉस्फेयर होता है, आप उस तरह से चलते हैं, वहाँ से तरबियत पाते हैं. चाहे वो देहात हो चाहे वो शहर हो, कहीं पर भी ये हम उनके साथ चलते हैं. एक बात. दूसरी बात ये है, जैसे भट्टी साहब ने कहा कि ये बेसिक फिनोमेना है, ये बेसिक प्रॉब्लम है जो हमारी इकोनॉमिक की है. ठीक है ना, जब तक हमारी इकोनॉमिक ठीक नहीं होगी, बच्चे आप चाहते हैं बच्चों को तालीम देना, आप स्कूल खोलिए शाम के, वो बच्चे शाम को पढ़े. अब शाम पहले एक तालीम बालगा का सिलसिला आपने शुरू किया था, वो तो खैर बंद हो गई, अब बालिग रहे ही नहीं. तो वो बात ये है कि अब वो जो बच्चे हैं कम से कम उनके लिए खोल लो यार. वो शाम को जो लेबर काम करके आता है बेटा बच्चा, जो कमाऊ पूत है, वो कैसे छोड़ देगा यार उसको?
میرے لیے انکم اہم ہے, میرے لیے وہ چیز اہم ہے. بھائی موچی کا بچہ موچی ہے, ٹھیک ہے, اس نے وہی بننا ہے. یہ کوئی نکلتا ہے جو وہاں سے بغاوت کرتا ہے اور الگ ہوتا ہے اپنے اس سے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ جو قوانین ہیں وہ موجود ہیں, آئین میں بھی سخت لاز ہیں, ان کی سزائیں بھی ڈیفائنڈ ہیں, سب کچھ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جب ہم گراؤنڈ پہ بات کریں گے کسی پرابلم کی, تو اس کی جو روٹ کاز ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں اوپر سے ہی نظر آ جائے گی کہ وہاں سے پرابلم ہو رہی ہے. میں آپ کو نا تھوڑا سا ویسٹ کی طرف لے کے چلوں گا کہ 19th سینچری جب سٹارٹ ہوئی, یونائٹڈ کنگڈم کی میں بات کر رہا ہوں, تو 19th سینچری کے سٹارٹ میں رابرٹ پیل نامی ایک سوشل سائنٹسٹ تھے, انہوں نے ایک موومنٹ چلائی. وہاں پہ بھی اس دور میں اتنی ترقی نہیں تھی, انڈسٹری لگ رہی تھی, تو انڈسٹری کے اندر بچوں کو زبردستی کام کروایا جاتا تھا اور 5 سال 6 سال 7 سال کے بچے بھی کام کرتے تھے. رابرٹ پیل نے یہ کہا کہ جی یہ بچوں سے کام نہ کروائیں آپ. ٹھیک ہے. تو ایک لیجسلیشن ہوئی 1802 میں, اس کے بعد ایک لیجسلیشن ہوئی 1833 میں. پہلی لیجسلیشن میں یہ پاس ہوا کہ جی آج کے بعد 12 گھنٹے سے زیادہ کوئی بچہ کام نہیں کرے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے فیکٹریز میں 12 گھنٹے سے زیادہ کام کرتے تھے بچے. پھر 1833 میں دوسری لیجسلیشن ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ آج کے بعد 9 سال سے کم عمر کا بچہ کام نہیں کرے گا. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وہاں پہ 9 سال سے کم عمر کے بچے فیکٹریز میں 12 گھنٹے سے زیادہ کام کرتے رہے ہیں. میں اصل میں یہ بات یہاں کیوں کر رہا ہوں, میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ امپروومنٹس نیشنز نے لائی ہیں, پرابلمز کو ایڈریس کیا ہے. انہوں نے آج سے بہت پہلے کیا, 2 صدیاں پہلے کر لیا. ہم اس وقت اس پرابلم کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو جو آپ شروع میں کہہ رہے تھے کہ کہیں وہی لوگ پرابلم کی وجہ تو نہیں ہیں جنہوں نے پرابلم سالو کرنا ہے, تو بالکل ایسا ہی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک ہم سینسٹائز نہیں کریں گے پیرنٹس کو, اپنی کمیونٹیز کو, مثلا جو یہ کاٹن خریدتے ہیں, اگر ان کی طرف سے یہ پابندی ہو کہ جی بچوں سے جو کام کروائی ہوئی کاٹن ہے وہ ہم پرچیز نہیں کریں گے. جیسے ایک دفعہ سیالکوٹ میں فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے فٹ بال پرچیز کرنا ہم سے بند کر دیا گیا. پہلے کہا گیا ایگزیکٹلی کہ جی آپ چائلڈ لیبر نہیں کر. اسی طرح سے باقی سیکٹرز جو ہیں اس میں بھی اگر تھوڑی سی پابندیاں اس طرح سے لگیں گی تو وہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس پہ عمل ہونا شروع ہو جائے گا, یقینی طور پہ اس پہ عمل ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں سارے اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ ہونا ضروری ہے, جس پہ پیرنٹس کا سب سے امپورٹنٹ رول ہے. میں بٹی صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ غربت ہی وجہ ہے ہمارے ملک میں, لیکن ہمیں اس کا الٹرنیٹ ڈھونڈنا ہے. مثلا اب ہمیں اسکل بیس ایجوکیشن کی طرف آنا ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن. حلیمہ صاحبہ, آپ کیا مطلب آپ ماشاءاللہ سے اس پہ ریسرچ کر رہی ہیں, آپ نے سوشل ورک میں آپ کا ایم فل ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو سینسٹائزیشن کی بات ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں اس کا بیسٹ اور جو پرائمری ٹول ہے وہ کیا ہوگا, فرام ویئر اٹ ول گیٹ اسٹارٹیڈ؟ یہ جو اصل ایشو ہے کہ پہلا وہ اسٹیپ کیا ہے کہ جو اس پہ کیا جائے جو اس کی روک تھام میں ایک مدد کرے اور سینسٹائز کرے سوسائٹی کو؟ اس میں سب سے پہلے تو ان کے پیرنٹس کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. جب ان کے پیرنٹس کو پتہ ہوگا کہ ہمارے بچوں کے لیے ایجوکیشن کتنی ضروری ہے, ان کے لیے چائلڈ لیبر کرنا کتنا نقصان دہ ہے, تو اس سے بہتر تو کوئی حل ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح میں پھر وہی بات کروں گی کہ جیسے کہ وہ ایک این جی او ہے, جیسے کہ سر نے بتایا بنیاد خیرپور ٹامے والی, انہوں نے کام کیا پیرنٹس پہ. انہوں نے سب سے پہلے پیرنٹس کو وہ کیا ووکیشنل ٹریننگز دی انہیں, ٹھیک ہے. جب انہیں پتہ ان کے پازیٹیو ریزلٹ آنا شروع ہوئے, دین اب یہ ابھی ریسنٹلی 5 to 6 منتھ آپ پیچھے جائیں تو انہوں نے پیرنٹس کی ایجوکیشن پہ کام کرنا اسٹارٹ کر دیا. مطلب انہیں بیسک ایجوکیشن, کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے, پیرنٹ کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. انہوں نے ان کے مطلب بیسک ایجوکیشن پہ انہوں نے کام کیا. اگر آپ دیکھیں 30+ اگر عورت جو ہے ایک جا کے اپنا نام لکھنا اس ایج میں اسٹارٹ کر رہی ہے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ کی بات ہے. اب جب اسے پتہ ہے, جب اسے خود کو پتہ چل رہا ہے کہ میرے لیے ایجوکیشن کتنی ضروری ہے, تو ظاہری سی بات ہے وہ اپنے ہسبینڈ سے بھی لڑائی کرتی ہے کہ بھائی بچوں کو پڑھنے جانے دو, کیونکہ ان کے لیے بھی تو ایجوکیشن اتنی ہی ضروری ہے کہ ہماری تو جیسے گزر گئی, لیکن ہمارے بچوں کے آگے تو بہت عمر پڑی ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں 12-13 سال کا بچہ ہے تو اس کے آگے کتنی اس کی ایج ہے جو اس نے ان پڑھ گزارنی تھی. لیکن اب یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس کو اتنی اویئرنیس ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے ایجوکیشن ضروری ہے, تو وہ اب اس کے لیے سٹینڈ لے رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے پڑھیں اور یہ کھیتوں میں کام کرنے کی بجائے پڑھیں, کچھ کریں اور انہیں اچھی جاب ملے. صحیح. لٹریچر جڑا ہے وہ سینسٹائز کرن
ਦਾ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ, ਬਹੁ ਮੌਸਰ ਟੂਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨੇ ਅਹਿਮ ਮੌਜੂ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅਸਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ। ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਸਤਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਥਾਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਲਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲ ਹਨ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਚਾਹਤੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ 7 ਫਰਦ ਹਨ, ایک پاس آدھے ہوئے غربت ہے، بے روزگاری ہے، ہر بندے کو ٹچ موبائل ہے۔ اچھا ٹچ موبائل تو کیا کتاباں لوڈ تھی دے کرتے پڑھتے بیٹھے، کتنے طالب علم کے جڑے انہیں تو فائدہ دنیا دی ہر نعمت موجود ہے، لیکن اصل لے دے کے ہیں ٹک ٹاک لے دے بیٹھے ہیں نا، خاموش کہ نہیں اندر بھی مختلف وجوہات ہیں نا، جیویں جیویں حالات بدلتے پے، ملک بے روزگاری بدلتی پی ہے، مہنگ بدلتا پے، ہن کتاباں دی جیڑی ہے تاری آبادی 4 کروڑ کو 5 کروڑ تھی گئی ہے۔ اچھا اردو تاری قومی زبان ہے، کتاباں چھپتے ہیں 500 اور 500 جڑا چھپیں دے ریسرچ سکالر چھپیں دے، ادیب چھپیں دے، وہ ونڈے نہ بتا ہوں دے تو دیکھو کہ دنیا کے مقابلے پچھو کتنے رہ گئے ہیں، تو انہیں امپیکٹ کیا تھی ان لٹریچر کا۔ ٹھیک مصطفیٰ بھائی، ہم یہ جو اسپیسیفک ایشو جس پہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، اس پہ میں تو خیر ٹاک شو بھی کم ہی دیکھا ہوگا اس پہ، لیکن یہ کہ ہماری جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، ڈرامہ ہے، فلم ہے، ایون میوزک ہے، میسج اسپریڈ کرنے کا طریقہ ہی ہے نا، آپ کو خاموشی ڈیڈ سائلنس نہیں بیٹا یہ صرف اس خطے کا ہے کیا؟ کسی لٹریچر میں دکھاؤ مجھے، نہیں یورپین لٹریچر میں حوالہ دیا سر نے بھی جی، کون سا ایسا ڈرامہ ہے یا کون سی ایسی پوئم ہے جس میں چائلڈ لیبر سے روکا جا رہا ہو؟ کہیں نہیں ہے۔ بات یہ نہیں ہے، یہ ضرورت کی بات ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، ہم نے ضرورت کے تحت کام کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ایگری کرتے ہیں مصطفیٰ کے پوائنٹس؟ جی کسی حد تک ایگری بھی کرتا ہوں، لیکن میں نے ویسے تو پابلو نرودا کا پورا ہاں جی نام مجھے بھول گیا ہے، ایک ایرانی مووی ہے جس میں ایک بہن بھائی کو دکھایا گیا ہے کہ وہ یس ایگزیکٹلی دیکھیں وہ بہن بھائی ایک دوسرے کی ایجوکیشن کو کنٹینیو کروانے کے لیے کتنا سیکریفائز کرتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ اپنے بوٹ جو ہے دوسرے کو دیتا ہے، میسیجز دیے گئے ہیں دنیا پر بھی، وہ تو یہ تو ہمارے ہاں بھی موجود ہے نا، ایک بھائی جو ہے اپنی بہن کی گڑیا لینے کے لیے وہ بوٹ پالش کر رہا ہے، اس کو تعلیم دلوانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، مطلب سیکریفائز جو ہے یہ فلموں میں یہاں ہمارے ہاں بھی موجود ہے، مگر کیا اس سے تبدیلی آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اگر دیکھیے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کی سر نے، ٹیکنیکل ایجوکیشن دیجئے، ساتھ اس کے پیسے دیجئے بچے کو، بھئی وہ ایک مکینک جو ہے وہ جو بچہ کام سیکھنے کے لیے آتا ہے اس کو کتنے پیسے دیتا ہے روزانہ؟ 50 روپے۔ آپ 100 روپے دیجئے، بچے آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آ جائیں گے۔ سر جس دن وہ 100 روپے نہیں دے گی گورنمنٹ، اس کا مطلب بچے 50 روپے دے دو یار، 20 روپے دے دو، 2 تو صحیح تعلیم دینی ہے نا، تم نے تبدیلی لانا چاہتے ہو نا تو یہ حکومت لائے گی نا، بچے تو نہیں لائیں گے۔ آپ کا ٹیک کیا ہے اس سارے پہ؟ سر جیسے کہ آپ نے بات کی میڈیا کیوں خاموش ہے، تو میں نے ایک ڈرامہ دیکھا تھا، ترکش ڈرامہ تھا دا گرل نیم فریحہ، تو وہ پورا وہ اس کی 200+ ایپیسوڈس ہیں اور وہ پورا اسی چیز پہ ہے کہ ایک مطلب ایک لڑکی ہے، وہ غریب گھر میں پیدا ہوئی ہے، چوکیدار تھے اس کے فادر، تو اس نے اپنی پوری اسٹرگل مطلب یونیورسٹی میں اس نے اسکالرشپ پہ ایڈمیشن لیا، اس کے بعد اس نے وہاں پہ جا کے کیا کیا کچھ فیس کیا، صرف اسی وجہ سے کہ جی اس کا جو فادر تھے وہ چوکیدار تھے، تو اس نے اسٹرگل کی، اس نے محنت کی، وہ مطلب کماتی تھی، جو بھی کرتی تھی، پارٹ ٹائم جابس کی، ویٹرز کی جاب کی اس نے، وہ اس لیے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو ایجوکیشن دلا سکے، اچھی ایجوکیشن۔ تو یہ نہیں ہے کہ میڈیا خاموش ہے، لیکن میڈیا خاموش رہنا نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں خاموش ہے۔ سر آپ سے ایک سوال ہے، جی 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 روز جبری مشقت ہو گئی، چائلڈ لیبر ہو گیا، اس پہ نئے لاز بنتے رہتے ہیں جی جی لیکن ان پر امپلیمنٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا، جی اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اگین ہم گھوم پھر کے وہیں آئیں گے کہ والدین اگر غربت ہے تو ظاہر ہے ان کی مجبوری ہے وہ اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طرف بھیجیں کہ جی یہ بھی کمائی کر کے لائیں ہمارے لیے، گھر کا ایک سرکل جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے۔ اس کے بعد دوسری بڑی وجہ یہ ہے، میں انفارچونیٹلی جن اداروں کی یہ ذمہ داری ہے
کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ بچے کہاں کہاں کام کر رہے ہیں اور ان بچوں کو ہٹانا ان ڈپارٹمنٹس کی ذمہ داری ہے. کچھ ڈپارٹمنٹس بڑا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن بچوں کے حوالے سے, جیسے چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے, لیکن ان کا اصل میں ان کی بھی اپنی کوئی لیمیٹیشنز ہیں. وہ ہر جگہ پہ جا کے بچوں کو نہیں پکڑ سکتے. وہ اصل میں صرف مسنگ جو چلڈرن ہیں ان پہ کام کرتے ہیں, ان کو ان کے گھروں تک پہنچاتے ہیں. کچھ اور ادارے ہیں جیسے لیبر ڈپارٹمنٹ ہے, ان کا یہ کام ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہاں پہ بچے کام کر رہے ہیں اور ان کو اس کام سے روکا جائے اور ان کے پیرنٹس کو گائیڈ کیا جائے. جو بات مصطفیٰ بھائی نے کی میں اس سے کافی حد تک ایگری کرتا ہوں کہ اصل میں جو ہمارے معاشرے میں اس وقت حالات ہیں, جو مجبوریاں ہیں لوگوں کی, وہ ایک وجہ بن رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں اس طرف آنا پڑے گا. باقی دنیا جب آ گئی ہے تو ہمیں بھی اس طرف آنا پڑے گا. اور بٹی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہم نے ضرورتیں بڑھا لی ہیں. ضرورتوں کو کم کریں, بچوں کو اسکول بھیجنا شروع کریں. اب دیکھیں گورنمنٹ نے بڑا اچھے سٹیپس لیے ہیں کہ جی فری ایجوکیشن کر دی ہے, اسکولنگ فری ہے. تو ہمیں گورنمنٹ کے اسکولز میں بچوں کو بھیجنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جو یہ سکلز بیسڈ ایجوکیشن ہے اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے ہمیں. اور میں اس طرف آ رہا ہوں جو آپ بات کر رہے تھے کہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی اور اس کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے. تو سارے اسٹیک ہولڈر, پیرنٹس, بچہ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے, بچہ, اس کے پیرنٹس اور اس کے بعد جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس یا این جی اوز, ان کا بہت زیادہ رول ہے. جیسے بنیاد نے بہت اچھا کام کیا, ابھی 27 سینٹرز انہوں نے بنائے, تو 27 سینٹرز جن ولیجز میں ہیں وہاں پہ اس وقت کوئی بچہ بھی کارٹن پکنگ کے حوالے سے لیبر میں انوالو نہیں ہے. تو اٹ مینس کہ اگر ہماری کمٹمنٹ ہو, اگر ہم کام کر رہے ہوں تو ہم اس چیز کو ایڈریس کر سکتے ہیں. انہوں نے کیا ہے, اور وہ کیسے کیا ہے, انہوں نے پیرنٹس کو بھی ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور پیرنٹس کو یہ کہا ہے کہ جی آپ ان بچوں کو اسکول بھیجیں, سکلز والی ایجوکیشن دلانا شروع کر دیں, فیوچر میں یہ دونوں چیزیں ان کے پاس ہوں گی. تو سارے ادارے, سارے اسٹیک ہولڈرز اگر آن بورڈ آ جائیں گے تو میرا خیال ہے جو اوپر لیجسلیشن نظر آتی ہے وہ نیچے آپ کو امپلیمنٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. صحیح بھٹی صاحب, ایندے مسجد دے ممبر دا کوئی رول ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے آکھے کہ بھئی سارے تھوک جڑے ہوندے نا, سارے حصے دار معاشرے کو چلاونے برابر دے بھائیوال ہوندے. چونکہ سارا معاشرہ مذہب والے پاسے زیادہ تساں لٹھو سی, اندے کو زیادہ روشنی گھندے, اندے کو زیادہ گھندے. بلا شبہ ممبر دی بھی اے ہے, لیکن ممبر دے بیٹھا بندہ جڑا مدرسہ چلیندا پہ وہ تو خود ایک کام کرویندا بیٹھے. سر یہ اس سے ایک ضمنی سوال ہے آپ دونوں سے کہ جن بچوں کو جبری طور پہ مدرسے میں رکھا جاتا ہے, کیا اس کو بھی ہم اس کو کس زمرے میں رکھیں گے, وہ بچہ کس زیادتی کا شکار ہے؟ دیکھیں اس کے لیے تو شاید کوئی ٹرم بھی وضع بہت زیادہ کیسز آتے ہیں جبری تشدد. علی بھائی, لیبر تو وہ بھی کنسیڈر ہو سکتی ہے, جبر جہاں پہ بھی ہے اس کو آپ لیبر کے زمرے میں بھی لا سکتے ہیں. جو بچیوں کی زبردستی شادیاں کی جاتی ہیں وہ بھی تو ایک ایشو ہو سکتا ہے. وہ ان کو تو ہم جبری شادی والا یا چائلڈ میرجز کے زمرے میں لے کے آتے ہیں, لیکن اب جب وہ بچی کی شادی ہوگی اور اس سے وہ کام کروائے جا رہے ہیں سسرال میں جو کہ بچوں سے نہیں کروانے چاہیے, تو اٹ مینس کہ وہ بچی شادی بذات خود ایک مسئلہ ہے نا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جبری شادی خود مسئلہ ہے, لیکن وہی بچی جو 18 سال سے کم عمر کی شادی ہو کے جاتی ہے تو وہ گھر کے سارے کام کرتی ہے, باقی ساری مشقت کرتی ہے, تو چائلڈ لیبر میں تو وہ آ گئی. اگر 18 سال سے کم عمر کی ہے تو چائلڈ لیبر میں تو اس پہ تو دو طرح کے ظلم ہو گئے نا, چائلڈ لیبر بھی ہو گیا, جبری شادی بھی ہو گئی. تو وہ تو اس سے بھی سیویئر فارم ہے, اس سے بھی وہ سیویئر فارم ہے جو آپ بات کر رہے ہیں مدارس کی, یا وہاں پہ زبردستی بچوں کو بھیجا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جبر تو ایک بڑے آدمی پہ بھی جب ہوتا ہے تو وہ جبر ہی ہے. تو اگر تو مدارس میں جبری بھیجا جاتا ہے تو بالکل وہ جبر ہے. لیکن میں بار بار وہ بٹی صاحب والی بات مجھے مطلب آئی ایم کنونسڈ کہ جہاں پہ اتنی زیادہ غربت ہوگی, آپ اچھے سکولز کو افورڈ نہیں کر سکتے. اب مدرسے کا کیا, اس کی اچھی چیز کیا لگتی ہے پیرنٹس کو, غریب پیرنٹس کو, کچھ نہ کچھ سیکھ جائے گا, مذہب کو بھی اس سے بڑی وجہ پتہ ہے کیا مدرسے میں بھیجنے کی؟ مدرسے میں اس کو 3 ٹائم کا فری میں کھانا بھی ملے گا. اب پیرنٹس کئی اتنے مجبور ہیں, فیوچر بھی سیکیور ہے, مولوی تو لگ ہی جائے گا. جی وہ اس لیے بچے کو جو ہے نا وہ جبر کر کے وہاں بھیجتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مدارس جو ہیں وہ پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں. ہم کئی دفعہ ان کی پکچر نا نیگیٹو بنا کے پیش کر دیتے ہیں کوئی اکا دکا واقعات کی وجہ سے. مثلا پازیٹیو ان کے رول کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ذمے وہ بچے کی صبح شام دوپہر سارا کچھ اپنے ذمے لیا, کھانا پینا.
اس کے بعد یہ ہے کہ اب صرف وہاں پہ مذہبی تعلیم نہیں دی جاتی. اگر آپ مدارس کا سلیبس دیکھیں تو وہ باقی تعلیم مدارس کے اندر مدرسے ہیں وہ بہت اچھا ہے. ایگزیکٹلی, تو ان کا سسٹم بھی کہیں نہ کہیں ویک ہوگا, لیکن اوور آل ہم دیکھیں تو وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو ہماری یونیورسٹیز کا بھی ویک ہے, وہ تو ہر سیکٹر میں آپ دیکھ لیں گے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ایز سچ ہم چائلڈ لیبر میں نہیں لا سکتے. حلیمہ یہ فرمائیے کہ یہ جو ابھی سر سے سوال میں نے ایک پوچھا, اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے کہ وہ بچے کہ جن کو جو ہوا کمپیل ٹو ڈو سم لیبر ورک, دوسری بات یہ کہ جو یہ کم عمر شادیاں ہیں, وہ بچے کہ جو جیلوں میں پیدا ہوتے ہیں وہیں پروان چڑھ جاتے ہیں, وہ بھی تو ہمارے ہی بچے ہیں. ہم ان کے بارے میں جو ہماری لیجسلیشن ہے وہ بھی شاید اتنی مؤثر نہیں ہے, ان پہ بھی تو ہماری توجہ ہونی چاہیے. سر بات تو وہی ہے نا کہ جب ایک بچی کی آپ چھوٹی عمر میں شادی کر رہے ہو, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے رائٹس کیا ہیں, تو وہ اپنے رائٹس کے لیے آواز کیسے اٹھائے گی؟ اگر پیرنٹس کے آگے بولے گی ادھر سے بھی مار کھائے گی کہ جی بھئی ہمارے آگے بول رہی ہو, اتنی بڑی ہو گئی ہو, تو پھر اسے اپنے رائٹس کا ہی نہیں پتا نا. جب تک اسے اپنے رائٹس کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ آواز کیسے اٹھائے گی؟ اور دوسری بات اگر ہم دیکھیں کہ جیلوں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں یا پھر جو جوینائل جیل میں بچے ہوتے ہیں چھوٹے, بھئی چھوٹی ایج مائنر جو جرم کر کے جاتے ہیں, تو ہم نے نا 4th میں ہم نے ایک جیل کا وزٹ کیا تھا, جوینائل جیل کا, تو اس میں ایک بچہ تھا 14 ایئرس کا, کہتا ہے کہ میں نے صرف دکان سے چوری کی تھی تو مجھے جیل میں بھیج دیا گیا. کہتا ہے ادھر تو 18 سال تک کے بچے ہوتے ہیں, کہتے ہیں میں ان کے ساتھ رہ کے اتنا ٹرین ہو گیا ہوں کہ میں نے DC کی جیب کاٹ لی. یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ اس نے جیل میں رہ کے بھی ترقی تو کی, بے شک نیگیٹو کی. اوکے جی, بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے, بس ہم کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں. سر, وہ 5 کون سے کنکریٹ سٹیپس ہیں کہ جو ہم ریاست اٹھائے, معاشرہ اٹھائے, سماج اٹھائے, کہ جس کی وجہ سے اگر ہم اس کو بالکل ختم بھی نہ بھی کر پائیں تو ہم اس کا تدارک کر سکیں, اور جو زیادہ بچے ہیں, جو اسکول جانے کی ایج کا بچہ ہے, وہ اگر باہر نہ رہے تو ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ جو کرنا چاہیے معاشرے کو بھی اور ریاست کو بھی؟ ایک تو سب سے پہلی جو چیز ہے جو ضروری ہے, جیسے میں یونیورسٹی سے میرا تعلق ہے, حلیمہ M.Phil اسکالر ہیں, انہوں نے ابھی ریسرچ کی. سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا اویلیبل ہونا چاہیے, جو کہ گورنمنٹ کے اداروں کا, NGOs کا کام ہے کہ وہ اصل فارم میں وہ ڈیٹا آئے کہ جی کتنے بچے ہیں جو اس وقت سکولز میں نہیں ہیں. ایکوریٹ ڈیٹا ہونا چاہیے کہ اس وقت کتنے بچے سکول سے باہر ہیں اور ان میں سے کتنے بچے چائلڈ لیبر میں ہیں. جی, اس کے بعد پھر جو ہماری پالیسی میکنگ ہے, جو دوسرا سٹیپ ہے, اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ پلاننگ کر رہے ہیں تو تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں. جو بات ہم یہاں پہ غربت کی کر رہے ہیں, تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ان پیرنٹس کو, ان ریئل کمیونٹی سٹیک ہولڈرز کو گورنمنٹ وہاں بٹھائے جب پالیسی میکنگ کر رہی ہے کہ جی آپ بتائیں کہ کیا وجہ ہے آپ بچے کو بھیج رہے ہیں, تاکہ ہم اس پہ پلان کریں. اب پالیسی میکنگ ہوتی ہے وہاں لاہور, اسلام آباد یا کراچی میں بیٹھ کے, تو وہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نیچے اب اصل میں لوگوں کے مسائل کیا ہیں. تو پالیسی میکنگ کے ٹائم پہ تمام سٹیک ہولڈرز کا بیٹھنا. اچھا, پھر اس کے بعد آپ ایسی لیجسلیشن کریں جو کہ امپلیمنٹیبل ہو. کبھی کبھی ہم لیجسلیشن ایسی کر دیتے ہیں جس کا نہ تو لوگوں کو پتا ہے, اویئرنیس ہی نہیں ہے. اب تیسرا جو پوائنٹ میں بات کرنے لگا وہ یہی ہے کہ جو لیجسلیشن کی جاتی ہے, کیا اس وقت پاکستان کے غریب آدمی کو, عام عوام کو پتا ہے کہ جی چائلڈ لیبر پہ کون سے لاز ہیں, کیا سزا ہے؟ کچھ نہیں پتا. تیسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ آپ ڈاؤن ورڈ کمیونیکیٹ کریں کمیونٹیز میں کہ یہ لیجسلیشن ہو گئی ہے چائلڈ لیبر پہ, اور آپ نے بچوں کو ادھر نہیں بھیجنا, رائٹ ڈائریکشن میں بھیجنا ہے. تو یہ تیسرا سٹیپ لینے کی ضرورت ہے. چوتھا پھر یہ ہے کہ آپ جب امپلیمنٹ کریں چیزوں کو تو پھر اس پہ جو سزا جزا ہے وہ دینی چاہیے. ہمارے ملک میں ایسا بھی کچھ نہیں ہے, سزا جزا کچھ نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم اپنی جو پروگریس ہے وہ بھی شو کریں کہ جی یہ دیکھیں ہم نے کہاں سے چائلڈ لیبر کو ختم کیا ہے. اب میں ابھی بنیاد کی بات کر رہا ہوں یا پودا کی یا ILO کی اچیومنٹس کی بات کر رہا ہوں, اس کو کبھی کسی چینل پہ نہیں دکھایا جاتا, کبھی نہیں بتایا جاتا کہ جی دیکھیں
کارٹن ایریاز کے اندر بنیاد نے جو ہے وہ 42 سینٹرز بنائے ہیں تاکہ بچوں کو چائلڈ لیبر میں انگیج نہ ہونا پڑے. تو پانچویں جو چیز ہے نا پاکستان میں جو اوور آل بھی لیک کر رہی ہے وہ ہے کہ ہم خوبصورت چیزوں کو پروجیکٹ نہیں کرتے کہ ہم اچھا کیا کر رہے ہیں. تو یہ 5 سٹیپس اگر لے لیے حلیمہ سر سجیشنز یہی ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز پہ آ کے کام کرنا چاہیے. مطلب وربلی ہمیں وہ چیزوں کو نہیں ایگزیوم کرنا چاہیے کہ جی اتنے بچے پڑھ گئے اتنے ان پڑھ رہ گئے. گراؤنڈ ریالٹیز پہ آئیں, وزٹ کریں, آپ کو پتہ چلے کہ سوسائٹی کے پرابلمس ہیں کیا, سوسائٹی سے بات کریں, کمیونٹی سے بات کریں تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے ان کے اصل مسئلے کیا ہیں. پانی نہ ہونا یہ تو ہم سب کو پتہ ہے, بھی بچوں کی ایجوکیشن نہیں ہے وہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. آپ بچوں سے پوچھیں, بچوں کی ایجوکیشن نہیں ہے, یہ بات پوچھتے وہ سیاستدانوں سے ہیں یا کاؤنسلر سے ہیں, بچوں سے پوچھے بھی آپ کا کیا مسئلہ ہے. تو گراؤنڈ ریالٹیز پہ آ کے کام کرنا چاہیے. بٹی صاحب ریاست کی ذمہ داری کیا بنتی ہے یہ سارے ایشوز؟ پاکستان دے جتنے بھی مسائل ہیں نا ریاست دی کوئی ذمہ واری کہ نہیں. اگر ریاست اپنی ذمہ واریاں پوری کریں دی پئی ہوندی, مسائل انسان دی جبلت جن پہ, جرائم انسان دی جبلت جن پہ ان دی امپلیمنٹیشن ہوئے, جزا سزا عمل ہوئے تو وہ گھٹ تھی ویندن. ساڈا جڑا یہ مسئلے کو اساں ڈسکس کہ ایک گھر دے اگر 7 بال ہیں, پہلا مسئلہ تہاڈی آبادی تہاڈے وسائل کو کھا دی ویندی ہے. جہے گھر 7 بال جمے کھڑے نو وسائل والا بھی 2 بالاں دے جڑے وڈے ہوندے نے پڑھاؤن دے بعد پچھلے 3 بالاں کو نہیں پڑھا سکدا. تو این دے بعد گورنمنٹ نے 70 دے دہائی 80 دے دہائی بڑا زور لائے خاندانی منصوبہ بندی تے. اج سماج جڑا ہے تہ در تہ تقسیم دا شکار ہے. سماج دے سارے عناصر جے تک رلتے کوئی مثبت فیصلہ نہ کریں اور سماج کو قابو کریں, قوانین اور ادارے جڑے ملک دے ادارے کم نہ کریں, جزا سزا عمل نہ ہوئے, اتھاں اساں پروگرام تے کر سکتے ہیں, یہ مسائل دا حل نہیں کر سکتے. مصطفیٰ بھائی میڈیا کا کیا رول ہونا چاہیے اور لکھاری کا, ایک لکھنے والے کا اس میں کیا رول ہونا چاہیے, اور کیا سوشل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے اس کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انکم کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. لکھنے والا لکھے گا بھی, وہ لکھوا بھی لیں گے. این جی اوز لکھوا لیتی ہیں اپنے مطلب کے ڈرامے, این جی اوز بنوا لیتی ہیں, وہ بن بھی جاتے ہیں مگر افیکٹو نہیں ہوتے. کیوں افیکٹو نہیں ہوتے وہ؟ اس لیے کہ وہ ہمارا تدارک نہیں کر رہے, ہمیں حل نہیں پرووائڈ کر رہے. اشفاق احمد نے کہا تھا کہ جہالت یہ نہیں ہے کہ آپ نے بی اے یا ایم اے کی ڈگری حاصل نہیں کی, جہالت یہ ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا. آپ بچے کو تکنیک کی تعلیم دیجئے, اس کو وہاں لے کر جائیے, اس کو سیکھ ملے. جو کماؤ پوت ہوتا ہے وہ باپ کو اچھا لگتا ہے, ماں کو اچھا لگتا ہے, ماں اس کے لیے گھی والی روٹی بنا کے رکھتی ہے. جو کما کر نہیں آتا اس کے لیے سوکھی روٹی ہوتی ہے اور وہ ڈولی میں پڑی ہوتی ہے, اور جاؤ وہاں سے کھا لے, اس کے لیے تازی پکتی ہے, تو وہ تو شیر بن جاتا ہے. یہ باتیں بہت آسان ہیں مگر ایسا کرنا ہماری ذمہ داری ہے, ہم خود کریں. ناظرین بڑی چنگی گفتگو ویندی پئی ہے, بالکل اتنی پر مغز اتنی فکر انگیز گفتگو ویندی پئی کہ دل نہیں کریندا پیا کہ وائنڈ اپ کروں, لیکن ساڈا ٹائم ختم تھی گیا. ہن آخر ساڈے کول موسیقی ہے تے میں وش دسے سن کہ ساڈی سنگر کون ہے. آج ہماری سنگر ہیں سبیکا فاروقی جو ٹریبیوٹ پیش کر رہی ہیں میڈم نور جہاں کو, میرے دل دے شیشے وچ سجنا.